بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں کیوں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اسی لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑے کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیمات سامنے نہیں آئی ہے جن میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریف ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایت ہے جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔